بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے 3 سوالات۔ نمبر 1، بیسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 2، تبریہ کی جھیل میں پانی ہے یا نہیں؟ نمبر 3، زغر کے چشمے کے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ جواب: بیسان کا باغ۔ بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی حضرت شجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب جزیرے عرب کے حصے بکھرے ہوئے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا۔ مئی 1948 میں اسرائیل نے بیسان سمیت ارد گرد کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور تاحال یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، جو دجالی ریاست ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابہ رسول نے کی، لیکن اب یہاں پھل نہیں پیدا ہوتا۔ مشہور مورخ اور سیاح علامہ یعقوب حموی اپنی شرح آفاق کتاب حجم البلدان میں فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ بیسان گیا ہوں، لیکن مجھے صرف 2 پرانے کھجوروں کے باغ ہی نظر آئے۔ اسے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے پھل دیتے تھے۔ 626 ہجری تک، جو علامہ حموی کی تاریخ وفات ہے، ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ گویا دجال کے خروج کی 3 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہو گئی ہے۔ نمبر 2، بحیرہ طبریہ کا پانی۔ دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحیرہ طبریہ اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر ہے اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی اس کے خروج کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ 3، زغر کا چشمہ۔ دجال کا تیسرا زوال، جو در حقیقت اس کو خروج کی اجازت ملنے کا وقت قریب آنے کی تیسری علامت ہے۔ زغر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربہ اور زغر۔ بڑی صاحبزادی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا وہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام عین ربہ پڑ گیا۔ عربی میں چشمے کو عین کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا تو اس کا نام ابن زہر کا چشمہ پڑ گیا۔ یہ جگہ بھی اسرائیل ہی میں بحر مردار کے مشرق میں واقع ہے۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے، اور اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔